ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کیوں رو رہا ہے یہ باپ؟ آج تم جن بیٹوں کی شادیوں میں ابھی حضرت فرما رہے تھے نقطہ الحق صاحب، ایسی کوئی شادی نہیں ہوتی جس میں ڈی جے نہ بجتا ہو۔ ہم بھی ابھی آئے، راستے میں کئی جگہ شادیاں ملی ہیں ہمیں، اب تو یہی محسوس نہیں ہوتا ہے یہ شادی اپنے والوں کی ہے غیر والوں کی۔ بے حیائی کا یہ عالم ہے، اب تو لڑکیاں ناچ رہی، جوان جوان کنواری کنواری لونڈیاں ناچ رہی۔ دیکھو بھائی خیرحان والو، میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں، برا لگے تو مجھے معاف کر دینا، اور لگے تو لگتا رہے، کیا کر لو گے میرا؟ میں بات کہنے آیا ہوں صحیح، دل تھام کے سنو میری بات۔ آج جوان جوان لڑکیاں روڈوں پہ ناچ رہی، اتنا گر گیا مسلمان۔ تم اپنے بیٹوں کی شادیوں میں ڈی جے بجا رہے ہو، ایسی کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے جس میں حرام کی نالی میں لاکھوں روپے نہ بہاتے ہو۔ تم اپنی خون پسینے کی کمائی کو حرام کی نالیوں میں بہاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ خوب ڈی جے بجاؤ، تم خوب شور ہنگامہ کرو، مگر یاد رکھنا آج تم بیٹے کی شادی میں ڈی جے بجا کے ہنگامہ کرو گے تو کل قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہارا وہاں ڈی جے بجائیں گے۔ کون آئے گا وہاں بچانے کے لیے؟ کون آئے گا وہاں روکنے کے لیے؟ آج باپ بہت خوش ہوتا ہے، ارے میرے للہ کی شادی ہو رہی ہے، اب تو میں ڈی جے بھی بجاؤں گا، ناچ گانا بھی کروں گا۔ کر لے ناچ گانا، اس دن ماں بھی آپے سے باہر ہوتی ہے، کیوں؟ ماں بھی آپے میں نہیں ہوتی، ماں بھی بہت خوش ہوتی ہے، اماں بھی نہیں روکتی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شادی میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے نا، اور نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی کی سنت کی ادائیگی کے موقع پہ یہ حرام کام آج ماں بھی بیٹے کے باپ کو سمجھانے کو تیار نہیں ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یہ کام غلط ہے، یہ حرام کام اپنے بیٹے کی شادی میں مت کرو۔ اگر بیٹے کی شادی میں حرام کام کیا جائے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا مالک روٹھ جائے گا، پروردگار ناراض ہو جائے گا، اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا نبی کی سنت کے موقع پر رسول اللہ کی سنت کی ادائیگی کر رہے ہو تو وہ کام کرو کہ کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ آج جس بیٹے کی شادی کی خوشی کے موقع پر تم یہ ناجائز کام کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیٹا ہمارا اس کی نحوست کی بنیاد پر ہمارے لیے بے وفا ثابت نہ ہو جائے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہو، کیا آپ محسوس نہیں کرتے ہو، جس دن بیٹے کی شادی ہوتی ہے اس دن بیٹے کے دوست خوش ہوتے ہیں، بہنوئی خوش ہوتے ہیں، بہنیں خوش ہوتی ہیں، بھائی خوش ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، محلے والے خوش ہوتے ہیں، خاندان والے خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، سارے لوگ خوش ہوتے ہیں نا۔ خیران والوں ایک سوال کروں گا، اگر جواب دے سکتے ہو تو دے دینا۔ سارے لوگ شادی میں خوش ہوتے ہیں نا؟ ان سارے خوش ہونے والوں میں سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے ماں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ کچھ تو ہاں ہوں کرو، صحیح ہے نا؟ سب سے زیادہ خوش کون ہوتی ہے؟ کیوں؟ باپ کی خوشی بجا، بھائی کی خوشی ٹھیک، بہن کی خوشی معلوم ہوتی ہے،
سارے خاندان والے خوش ہوتے ہیں، مگر سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے ماں. کیوں؟ سبب معلوم ہے؟ میں ایک دن اس پہ بیٹھ کے غور کرنے لگا. ہر بات کو ذرا غور سے دھیان سے سنا بھی کرو، اس پہ غور بھی کیا کرو، کبھی اس کی گہرائی میں بھی اترنے کی کوشش کیا کرو. میں ایک دن بیٹھ کے سوچنے لگا. باپ خوش ہوتا ہے، بھائی خوش ہوتا ہے، خالہ خوش ہوتی ہے، خالو خوش ہوتا ہے، ماموں خوش ہوتا ہے، سارے خاندان والے خوش ہوتے ہیں. سارے خوش ہونے والوں میں سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے ماں. کیوں؟ ماں کے پیر زمین پہ نہیں لگتے. ماں سب سے زیادہ کہیں اس لیے تو خوش نہیں ہوتی کہ آج کے بعد اس ماں کی جو باقی زندگی رہ گئی، اس باقی زندگی میں اب اسے رونا ہی پڑے گا. اس لیے اس کی بقیہ زندگی کی خوشی آج ہی اسے دے دی گئی. آج کے بعد اس ماں کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی جائے گی. اس لیے کہ یہ بیٹا جس کی شادی کی خوشی کے موقع پر جو ماں خوشی منا رہی ہے، یہی بیٹا اپنی ماں کا بے وفا ہو جائے گا. اور ماں کو ہر پل کر پائے گا، ماں کو ہر ہاتھ. چاہیے بہت اچھے. یہ کبھی درد سوچا ہے، یہ درد ہے. کبھی غور کیا ہے؟ واہ 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 واہ. اے باجے بجانے والوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹوں کی شادیوں میں ڈیجوں کا انتظام کرنے والوں، ناچ گانے کا اہتمام کرنے والوں، ذرا کان کھول کر سنو. جو بابا اپنے بیٹے کی شادی میں ناچ گانے کا انتظام کرتے ہیں، اس ناچ گانے کے سائے میں آنے والی دلہن پوری زندگی تمہیں نچاتی ہے. سوچا ہے کبھی؟ واہ 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 واہ. غور کیا ہے کبھی؟ بارات لے کے گئے تھے ناچ گانے والی، اور چاہتے ہو دلہن ملے ایسی جو قرآن کے سائے میں رہے. چاہتے ہو دلہن ملے ایسی جس کے قدموں سے ہمارا گھر جنت بن جائے. دعویٰ بھی اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری. محبت تیری. سچ ہے. وہ کہا تھا نا علمی صاحب نے، کام دوزخ کے کیے، کام دو. جنت کا ہے امیدوار. قصرے جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے. عرصہ کے واسطے. اللہ دلہن لائے تھے باجوں کے سائے، جی جی. دلہن لائے تھے ناچ گانے کے سائے میں. اب جو ناچ گانے کے سائے میں آئی ہے تو وہ تو تمہیں نچائے گی. کیوں؟ تم یہ چاہتے ہو فجر کے ٹائم جب سردی بہت پڑنے لگے، ٹھنڈ بہت ہو، اذان ہو جائے، ہم مسجد جائیں تو ٹھٹرتے ہوئے نہ جائیں، کپ کپاتے ہوئے نہ جائیں. امام صاحب پوچھ لیں کیسے کپ کپا رہے ہو، کیا چائے نہیں ملی؟ تو حسرت سے ہماری آہ نہ نکلے، ہم یہ نہ کہیں کیا کریں صاحب، ہمارے گھر میں تو کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ ہمیں ایک کپ چائے بنا کے پلا دے. اگر چاہتے ہو تمہیں ایسی دلہنیں ملے، چاہتے ہو ایسی بیویاں تمہارے گھروں میں آئیں کہ جب فجر کا وقت ہو، پوری دنیا سو رہی ہو، کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہو، اور مسجد کے مینارے سے جب یہ آواز آئے الصلاۃ خیر من النوم، دین سے بہتر نماز ہے، تم اپنا بستر چھوڑو ضروریات کے لیے، پیخانہ پیشاب کے لیے جب تم باتھ روم میں جاؤ، ادھر تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کی نئی نئی دلہن تشریف لائی ہے، اس کی بھی آنکھ کھل جائے، وہ بستر چھوڑ دے، محسوس کرے کہ میرے سسر صاحب، میرے شوہر کے والد گرامی نماز کے لیے جانے والے ہیں، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، وہ دلہن فوراً اٹھے کچن میں جائے، ایک لوٹا گرم پانی تمہارے لیے تیار کرے، تم باتھ روم سے نکلو، دلہن تمہاری آگے بڑھے اور کہے ابا جان ٹھنڈے پانی سے وضو مت کرنا، میں نے آپ کے لیے ایک لوٹا گرم پانی تیار کر دیا.
इधर वुजू करो, उधर दुल्हन किचन में जाए, तुम्हारा वुजू मुकम्मल हो। कहाँ जा रहे हो भाई? हाँ? यार एक एक करके उठ के जा रहे हो। हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही है? लग रही है तो बोलो ना सुभान अल्लाह। सारे लोग मिलके बोलिए। बात समझ आ रही है? खत्म करूं या कुछ देर और बर्दाश्त कर लोगे? देखो भाई, मैं बैठे बैठे आपको अल्फाज के दरिया में बहाकर जन्नत की दहलीज तक ले जाने का हुनर आता है मुझे, मगर मैं ये काम करूंगा नहीं, इसलिए कि मैं आपको थपकी दे के सुलाने नहीं आया, बल्कि गफलत में आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी है उस पट्टी को खोल कर फेंक देने की कोशिश करने आया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुन लो जरा दिल थाम के मेरी बात, वाह वाह वाह, तवज्जो है? एक बार सब कह दीजिए सुभान अल्लाह। तुम इधर वुजू करो, तुम्हारे बेटे की दुल्हन किचन में जाए और तुम जैसे ही घर की चौखट पे जाने की कोशिश करो, दुल्हन आगे बढ़े, चाय की प्याली उसके हाथ में हो, कहे अब्बा मस्जिद बाद में जाना, पहले ये एक कप चाय पीते जाओ। तुम चाय पीकर के मस्जिद को आओ। खुदा की कसम सच बताना, जिसके बेटे की दुल्हन अपने बूढ़े ससुर के साथ इस तरह का घर में बर्ताव करे, घर से लेकर मस्जिद तक, इस बूढ़े बाप के दिल से बोलो दुआएं निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? बोलो ये खुश होगा कि नहीं होगा? इसका दिल कितना मसरतों में डूबेगा? सोचो जरा, गौर करो। ये मेरे भाइयों, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में ऐसी दुल्हनें आ जाएं, तुम चाहते हो तुम्हारे बेटों को ऐसी बीवियां मिल जाएं, तो तुम अपने बेटों की शादियां डीजे के साए में न करो, नाच गाने के साए में न करो, बल्कि फजले रहमान की चौखट पकड़कर शादी ले जाने से पहले हजरत फजले रहमान की चौखट पे जाकर बिलबिलाम में मीर अब्दुल वाहिद की चादर पकड़कर मीर तैयब के आस्थाने पर उनकी चादर थाम के कहो, सरकार मैं दुनिया के साए में नहीं, अपने बेटे के लिए दुल्हन मैं कुरान के साए में लाना चाहता हूँ, नमाज के साए में लाना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, पैगाम हक, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। आज हम लाते हैं दुल्हनें, बीवियां ढूंढते हैं हम अपने बच्चों के लिए। कैसी दुल्हन ढूंढते हैं? किस तरह की बीवी तलाश करते हैं हम लोग? कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है? आज तो हम ये देखते हैं हमारे मुआशरे का हाल, जिसका बेटा ठीक ठाक जरा कमाने लगे तो उस बुढ़े के पैर जमीन पे नहीं लगते हैं, वो फिर सीधे मुंह किसी से बात नहीं करेगा। हजरत अल्लामा मौलाना अबू सुफियान साहब एक मुमताज मुदर्रिस हैं, दारुल वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ। हजरत कारी अब्दुल कादिर साहब किबला शायर राजस्थान, माशाअल्लाह वो भी जलवा अफरोज है, मगर कुर्सी के ठीक पीछे बैठे, इतने शर्मीले हैं कोई इनका दीदार न कर रहा। माशाअल्लाह बहुत सीधे, बड़े शरीफ, इंतहाई खलीक। अल्लाह सलामत, दुआ कर लो अल्लाह सलामत रखे, आमीन कह लो। अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे, हमारे इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे कायम रहे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मियां हम तो कितने खुशकिस्मत है, हमारे दोनों हाथों में लड्डू। खैरान वालों, हमारे दोनों हाथों में लड्डू, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कसम, एक हाथ में हमारे उसका दामन है
جس نے ہمارے عقیدے کی لاج رکھ لی، اللہ 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 اللہ، اور ایک ہاتھ میں ہمارے اس کا دامن ہے جس نے اپنے قدموں سے ہماری بلگرام کی زمین کو جنت بنا دیا۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، اللہ اکبر بولیں گے آپ لوگ؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو بیچ بیچ تھوڑا سا آپ کے دل کی تھوڑی سی جو سائیکل کر رہا ہوں میں، اس پہ کہیں کہیں تھوڑا سا میں موم بھی لگاتا جاؤں۔ جی جی جی، توجہ ہے؟ آج مکمل مجاہی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ہماری خانقاہوں میں مجاہی تو ہوتی ہے، سائیکل ہی تو کیا جاتا ہے۔ جن دلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے ان دلوں پہ زنگ کو چھڑانے کے لیے مجاہدے کرائے جاتے، ریاضتیں کرائی جاتی، سوکھی روٹی کھلوائی جاتی، روزے رکھوائے جاتے، سائیکل کیا جاتا ہے دل، اور جب دل مسطرہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نگاہ کرم کی ایک تجلی آ جاتی ہے۔ اور سائیکل کی اگر سائیکل چل رہا ہوں نا بیچ میں تھوڑا سا واہ واہ واہ، اللہ اکبر بولو تو میں آپ کو سبحان اللہ کہو تو بتاتا ہوں۔ صاحب فضیلت و برکت حضرت علامہ الشاہ پیر طریقت رہبر شریعت چائے پلاؤ، تھوڑی دیر کے بعد پلا دیتے تو میرے اوپر احسان ہو جاتا ہے نا۔ اب یہ چائے نہیں، محبت رسول کا شربت پی رہے ہیں، سبحان اللہ، رکھ دو بابو، بعد میں پلا دیتے تو اچھا ہوتا بھائی جان۔ آپ کی محبتوں کو سلام، آپ کی عقیدتوں کو کا احترام، بہت اچھا ہے، مگر میری یہ چائے کے ساتھ میں میری تقریر کے الفاظ بھی گھونٹ کے ساتھ اندر نہ چلے جائیں، اس لیے جنہیں مل گئی وہ جو اتنی لائے ہو تو یہ والی دے دو، یہ والی پلا دو، باقی میں نے بھی نہیں پی ہے۔ اب آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ مولانا کیسے ہیں، آتی ہوئی چائے واپس کرتی، مولانا نے ہمارے منہ سے چائے ہٹا دی۔ ایسا نہیں ہے بھائی صاحب، میں نے بھی نہیں پی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں بھی پیوں اور آپ بھی پیئیں، دونوں ساتھ ساتھ پی لیں؟ ہاں؟ ایسا کر لیجیے تو اب ساتھ میں پی لیں گے، اجازت ہے؟ حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی ہمارے عقیدے کی کیسی حفاظت کی، واہ 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 کیسا بچایا ہے ہمارے عقیدے کو، واہ، سبحان اللہ بولو۔ فضل رحمہ کے فضل سے اللہ ہم سب کو مالا مال کرے، اللہم آمین، اللہم اللہ ان کی محبت میں جلائے، اللہم آمین، ان کی محبت میں اٹھائے، اللہم آمین، ہمارے سر پر ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ اللہم آمین، نہیں معلوم ربیع الاول کا مہینہ تھا، واہ واہ واہ، 12ویں شب تھی، سبحان اللہ، رات کا وقت تھا، اللہ 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 اللہ، ڈیوڑی پہ چراغ جل رہے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ ہم لوگ چراغاں کرتے ہیں نا، روشنی ڈیکوریشن کرتے ہیں نا۔ اب تو چونکہ بہت ڈیولپ ہو گیا زمانہ اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو لائٹنگ کا سسٹم یہ لگے، کمکمے جلتے ہیں، بلب جلتے ہیں، مرکریاں جلتی ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگ گھروں میں چراغ جلاتے تھے، دیا ہوتا تھا نا مٹی کا، اس میں تیل ڈالتے تھے، روئی کی بتی بناتے تھے، اس میں ڈالتے تھے، پھر جلاتے تھے، پھر وہ مکان کے کونوں پر چاروں طرف اپنے مکان میں، گھر میں، دروازوں پہ سب پہ چراغاں کرتے تھے۔ 12ویں شب کو حضور کی میلاد کی رات میں کرتے تھے نا، حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی کا یہ محبوب عمل تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ ہو نہ ہو مگر اپنے نبی کی میلاد کی رات میں چراغاں ضرور ہوتا تھا۔ مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ حضرت جو چراغ جلاتے تھے وہ چراغ تیل سے نہیں گھی سے جلاتے تھے، اس میں گھی ہوتا تھا۔ اور گھی سے چراغ جلانے کی مثال ہمارے یہاں دی جاتی ہے، کہتے ہیں نا
यानी किसी को ज्यादा खुशी हो तो कहते हैं घी के चिराग जला ले, कहते हैं ना घी के चिराग जला ले। क्या मतलब? यानी इसकी मोहब्बत में बेहिसाब इजाफा हो गया है, इसे बेहिसाब मोहब्बत है, इसलिए ये घी के चिराग जला रहा है। तो हजरत फजले रहमत अपने नबी की मीलाद की रात में इतने खुश होते थे, इतने खुश होते थे कि नबी की मीलाद की रात में तेल के चिराग नहीं घी के चिराग जलाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। तवज्जो है। अच्छा, इस रोशनी से कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है। ऐसे भी हैं दो टांग के जानवर, अंधेरे से तो तकलीफ होनी चाहिए, उजाले से किसे नफरत? पता चला उन्हीं को उजाले से नफरत है जिनके मुकद्दर में उजाला नहीं है। जिनके मुकद्दर में उजाला नहीं, उन्हीं को तो उजाले से नफरत होगी। दियोली पे जल रहे हैं चराग। हाय हाय हाय। हजरत सरकार फजले रहमा गज मुरादाबादी कुतुबुल अख्ताब जलवा अफरोज है। आ गया वही अंधेरों से प्यार करने वाला। वाह 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 वाह, क्या गया वही, आया चराग देखे, हजरत को देखा, करीब गया, कहने लगा हजरत आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो आलिम हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? ये फजूल खर्च, ये फजूल है। बेवजह घी के चिराग जला रहे हैं आप। हजरत ने फरमाया असल में हमारे बुजुर्गों का तरीक़ेकार भी ऐसा रहा, जो जिस लेवल का आया जी जी जी, उसको उसी लेवल में जवाब इनायत फरमाया। वाह वाह वाह। कहा ये जाहिल झट, अगर मैं इसे इल्मी दलाइल दूंगा तो इसकी तो समझ में आएंगे नहीं, लिहाजा इसी की जबान में जवाब दे दो। सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूं। वाह 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 वाह। आपने फरमाया अच्छा मैंने ये उजाला कर दिया है, चिराग जला दिए, तुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो तू बुझा दे। वाह वाह वाह। अब उसे बहुत खुशी हुई, अंदर से एकदम फरमाया ना मजा आ गया, अब बुझाऊंगा, अब बुझाऊंगा, अब बुझाऊंगा। अपनी सांसों को दुरुस्त करता हुआ गया चिराग के पास। जैसे ही पहले चिराग के पास पहुंचा, फेफड़ों की ताकत लगाकर जो फूंक मारी, चिराग बुझ गया। ये बहुत खुश हुआ, अरे मैंने बुझा दिया। अब इसने दूसरे चिराग की तरफ फेफड़ों की ताकत को मुस्तमा किया, जमा किया, और जो दूसरी फूंक मारी और दूसरे चिराग को जैसे इसने बुझाना चाहा, ये दूसरा चिराग जैसे ही बुझा तो जो पहले बुझा हुआ था वो जल गया।